آج عید پینتیکوس کا مقدس مجمع ہے۔ تاریخ پر غور کریں تو 2000 سال پہلے اسی دن پر یروشلم میں جمع ہونے والے شاگرد اور بے شمار لوگ واقعی ایک غیر معمولی واقعہ کے گواہ بنے تھے۔ اس دن گلیل میں ناصرت کے لوگ مختلف قوموں کی مختلف زبانیں بولتے تھے اور 15 سے زیادہ مختلف قوموں کے بے شمار لوگ اس ناقابل یقین لمحہ کے گواہ بنے تھے، جہاں وہ خوشخبری کے عظیم کام کو ان کی اپنی مادری زبانوں میں سن سکتے تھے جو ان تک پہنچایا گیا تھا۔ 2000 سال پہلے عید پینتیکوس کے اس دن پر خدا نے اپنے لوگوں کے لیے یسوع مسیح کی گواہی دینے کا راستہ کھولا تھا، جو اس زمین پر جسم میں آئے تھے۔ آج ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واعظ بعنوان روح اور دلہن کے نئے عہد کے خادم سے کرتے ہیں۔ آپ سب، ہم ایسی بوتل کو کیا کہتے ہیں جس میں کچھ بھی نہ ہو؟ ہم اسے خالی بوتل کہتے ہیں۔ اب اگر اس بوتل میں پانی ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ پانی کی بوتل بن جاتی ہے۔ اور اگر اس بوتل میں پھول ہوں تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ پھولوں کا گلدان بن جاتا ہے۔ مہربانی سے ایک لمحہ کے لیے اس پر غور کریں۔ اب ہم اپنی مثال کو بوتلوں سے پیالوں میں بدلتے ہیں۔ ہم اس پیالے کو کیا کہتے ہیں جس میں کچھ نہ ہو؟ یہ ایک خالی پیالہ ہے۔ تاہم اگر اس میں چاول ہو تو یہ چاولوں کا پیالہ ہے۔ کیا ہوگا اگر اس میں پانی ہو یا سوپ یا سائیڈ ڈشز؟ آپ سب، جیسا کہ ہم اپنی روزمرہ زندگیوں میں ان چیزوں کو پکارنے کے طریقے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر موجود چیزوں سے یہ تعین نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں؟ جو کچھ ہمارے اندر موجود ہے اس پر انحصار کرتے ہوئے تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ہم سطحی طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر موجود ہے اس پر انحصار کرتے ہوئے ہم بالکل مختلف لوگوں میں بدل جاتے ہیں۔ اگر ہم 2000 سال پیچھے رسولوں کے زمانہ کی تاریخ پر غور کریں تو عید پینتیکوس کے اس دن پر رسولوں کو کیا بخشا گیا تھا؟ جیسے ہی وہ روح القدس سے بھر گئے تو رسول کیسے بدل گئے تھے؟ وہ نئے عہد کے خادم اور خدا کے فرزند بن گئے تھے۔ کیا اس دن کے وسیلہ خدا کے کامل فرزند بننے کا کام وقوع میں نہیں آیا تھا؟ ایک خالی بوتل جب پانی سے بھر جائے تو پانی کی بوتل بن جاتی ہے، اور پھولوں سے بھرنے پر پھولوں کا گلدان۔ اسی طرح ایک خالی پیالہ چاولوں کا پیالہ، پانی کا پیالہ یا سوپ کا پیالہ بن سکتا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم روح القدس کو اپنے اندر رہنے دیتے ہیں تو ہم جو خالی تھے روح القدس کے لوگوں میں بدل جاتے ہیں۔ خاص کر اگر ہم میں روح اور دلہن ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہم آسمان کی بادشاہی کے فرزندوں اور نئے عہد کے خادموں میں تبدیل نہیں ہو جائیں گے جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ آج ہمیں مکمل طور پر روح القدس کے وسیلہ بدل جانا چاہیے جو خدا نے ہمیں عید پینتیکوس کے دن پر بخشا ہے۔ اس کے ذریعے نئے سرے سے پیدا ہونے کا کام انجام پانا چاہیے۔ کل تک شاید ہم نے بلند آواز سے خوشخبری کی منادی نہ کی ہو، حالانکہ ہم نے اسے حاصل کیا تھا۔ رسولوں کے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ تاہم عید پینتیکوس کے دن پر روح القدس حاصل کرنے کے بعد رسول بالکل مختلف لوگ بن گئے تھے۔ انہوں نے نڈر ہو کر اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس حقیقت کی گواہی دی کہ یسوع ہی مسیح ہیں۔ وہ مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ آئیں ہم اکٹھے کتاب مقدس سے اس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئیں اعمال کی کتاب باب 2 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ جب ہم باب 1 سے پڑھیں
تو ہم وہ منظر دیکھ سکتے ہیں جہاں انہوں نے مستعدی سے دعا کی تھی۔ آئیں باب 1 آیت 15 سے دیکھتے ہیں۔ اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا، یسوع کے کوہ زیتون سے اٹھائے جانے سے لے کر عید پینتیکوست کے دن تک 10 دنوں کے دوران 120 لوگوں نے کیا کیا تھا؟ باب 1 آیت 12۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو 10 دنوں تک پرجوش طریقے سے دعا کرنے کے لیے وقف کیا، اور آخرکار جیسا کہ باب 2 آیت 1 میں بیان کیا گیا ہے، عید پینتیکوست کا دن آ پہنچا۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب وہ کس سے بھر گئے تھے؟ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اعمال باب 2 کے اندراج کے مطابق عید پینتیکوست کے دن پر روح القدس کا تحفہ بخشا گیا تھا۔ ہر ایک شخص پر روح القدس نازل ہوا، اور تب سے انہوں نے خدا کی خوشخبری کی منادی یہ اعلان کرتے ہوئے کی کہ یسوع ہی مسیح ہیں، وہ قادر مطلق خدا ہیں جو آسمان سے آئے ہیں۔ یسوع پر ایمان لا کر نجات پائیں اور گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ یوں انہوں نے عید پینتیکوست کے دن پر پہلی برسات کا روح القدس حاصل کرنے کے بعد منادی شروع کی تھی۔ یسوع کے مصلوب ہونے کے بعد تک شاگرد خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے تھے اور اس جگہ کے ہر دروازے پر تالا لگا دیتے تھے جہاں وہ جمع ہوتے تھے۔ وہ خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ تاہم عید پینتیکوست کے دن کے بعد ایک قابل ذکر اور زبردست تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ اس دن سے پہلے وہ اس قدر خوف زدہ تھے کہ سرعام انہیں یسوع پر ایمان رکھنے والے کہا جاتا تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے عید پینتیکوست کے دن کے بعد غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کیا اور دلیری سے خوشخبری کا اعلان کیا۔ یوں عید پینتیکوست کا دن ابتدائی کلیسیا کے لیے ایک اہم موڑ بن گیا تھا۔ اس وقت تک شاگردوں میں اتنی دلیری نہیں تھی، وہ خوف زدہ تھے۔ اس دن کے بعد جب یسوع مصلوب ہوئے تھے اور صلیب پر موئے تھے، اور حتیٰ کہ ان کے جی اٹھنے کے بعد ان کے سب شاگردوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے خوف سے دروازے بند کر دیے تھے۔ کیا یہ کتاب مقدس میں درج نہیں ہے کہ یسوع اچانک ان کے درمیان آ کھڑے ہوئے تھے؟ جی اٹھنے کے دن کے بعد 50واں دن عید پینتیکوست کا دن ہے۔ 2 مہینوں سے بھی کم عرصے میں وہ مکمل طور پر مختلف لوگوں میں بدل گئے۔ جیسے ایک خالی بوتل پانی سے بھرنے پر پانی کی بوتل بن جاتی ہے، یا پھولوں سے بھرنے پر پھولوں کا گلدان بن جاتا ہے، اسی طرح جب وہ روح القدس سے بھر گئے تو وہ ڈرامائی انداز میں بدل گئے۔ وہ بہت دلیر بن گئے تھے۔ یسوع ہمارے مسیحا اور نجات دہندہ ہیں۔ وہ مسیح ہیں۔ وہ یسوع کی گواہی دینے اور ان کا اعلان کرنے سے نہ ہچکچائے، نہ ڈرے اور نہ ہی نظر انداز کرتے تھے۔ انہوں نے سب لوگوں کو گواہی دی کہ وہ لوگ ہیں جو یسوع پر مسیح کے طور پر ایمان لائے تھے۔ وہ مستعدی اور گرم جوشی سے مسیح پر فخر کرتے تھے۔ ان کی تمام کاوشیں اعمال کی کتاب کے کئی مناظر میں درج کی گئی ہیں۔ نتیجتاً ایک حیران کن معجزہ رونما ہوا، یعنی صرف ایک ہی دن میں 3000 اور حتیٰ کہ 5000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا اور ایمان لائے۔ ہم اکٹھے اعمال باب 2 آیت 5 کی طرف جاتے ہوئے جائزہ لیتے ہیں کہ روح القدس پانے کے بعد وہ کیسے بدل گئے تھے۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا طرز یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی
तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? उनका मतलब ये था कि गलील जैसे इलाके के लोग महारत से 15 या इससे ज्यादा गैर मुल्की जुबानें हरगिज नहीं बोल सकते। ताहम खुदा से रूल कुदस हासिल करने पर ये माहीगीर अब सिर्फ माहीगीरों की तरह ना रहे, उनकी हालत बदल गई थी। वो खुदा के फर्जंद, ने अहद के खादिम, ने अहद के फर्जंद और यीशु मसीह के गवाह बने। अब उनके नाम खाली बोतल या पानी की बोतल होने से वाबस्ता नहीं थे। इसकी बजाय वो एक शानदार गुलदान में बदल गए जिसमें रूल कुदस के नूरानी फूल थे। नतीजतन खुदा की खुशखबरी का हैरानकुन काम जिंदा हो गया था। आयत 30 के कलमात से जारी रखते हैं। पहले पतरस खड़ा हुआ और उसने भीड़ से मुखातिब होकर आवाज बुलंद की। आयत 30, बस नबी होकर और ये जान करके खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। उस वक्त तक वो खौफ से कमरे में छुपे हुए थे, लेकिन जी उठने के 50 दिनों के बाद यह हैरानकुन तब्दीली वाक़या हुई थी। उन्होंने यरूशलेम में जमा होने वाली भीड़ को दिलेरी और पुर एतमादी से यह बताया कि यीशु ही मसीह हैं। आयत 37 की तरफ जाते हैं। आयत 37 देखते हैं। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक किसके नाम से? अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। सिर्फ 50 दिन पहले, यानी तकरीबन 2 माह पहले, वो ये सोचकर बहुत खौफजदा थे कि अगर मैं यीशु का नाम लेने की जुर्रत करूं तो क्या मेरे आसपास मौजूद यहूदी मुझ पर हमला या मेरी तज़हीक नहीं करेंगे? ताहम उन्होंने दलेरी से क्या कहा था? तौबा करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। नीज उन्होंने अमाल बाब 4 में क्या मुनादी की थी? उन्होंने दलेरी से गवाही दी कि निजात सिर्फ यीशु के वसीला ही पा सकते हैं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। पहले वो खाली बर्तनों की मानित थे, ताहम खुदा ने उन्हें रूल कुदस से भर दिया था। ये सिर्फ रूल कुदस है जो ऐसा ताकतवर काम अंजाम देता है। बाप के जमाना में यहोवा नामी रूल कुदस को खाली बोतल में डाला गया था और बेटे के जमाना में रूल कुदस, जिसे यीशु कहा जाता है, बख्शा गया था। आज रूल कुदस के जमाना में नए नाम मसीह आन संग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ ने आसमानी फर्जंदों पर कसरत से रूल कुदस नाजिल किया है। इसलिए अब हमारा एक खास काम है। बाप के जमाना में नबियों ने यहोवा के नाम का ऐलान किया था। बेटे के जमाना में उन्होंने यीशु मसीह के नाम की मुनादी की थी। तो फिर रूल कुदस के जमाना में हमें नए नाम मसीह आन संग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक करनी चाहिए। रूल कुदस जो हमें इस ईद पेंतिकोस पर हासिल होता है, खुदा ने इसी किरदार को पूरा करने के लिए बख्शा है। 2000 साल पहले जब हम यहूदा में रूनुमा होने वाले वाकयात पर गौर करें तो यीशु के शागिर्द यहूदियों से बहुत डरते थे और यीशु नाम को जाहिर करने से भी खौफ ज़दा थे। हत्ता के पुख्ता ईमान रखने वाले पतरस ने भी यीशु का इनकार किया था जब उसे एक लोंडी का सामना हुआ था। क्या तू भी गलीली नहीं है? मैंने देखा कि तू यीशु के साथ था। पतरस ने जवाब में कहा, तू क्या कहती है? मैं तो उसे बिल्कुल नहीं जानता। उसने कितनी बार उसका इनकार किया था? उसने 3 बार यीशु का इनकार किया था। अगर कोई दावा करे कि मैं यीशु को जानता हूँ
یا میں یسوع کا قریبی ہوں یا میرا یسوع کے ساتھ گہرا تعلق ہے تو یہودی معاشرے میں اس کے ساتھ ایک خوفناک شخص کی طرح سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے شاگرد بہت خوف زدہ تھے۔ تاہم اس وقت سے وہ بہت سے لوگوں کے سامنے دلیری اور اعتماد کے ساتھ یسوع پر اپنا ایمان ظاہر کر پائے تھے۔ ایک بار جب انہوں نے ایسا کر لیا تو صرف ایک دن میں کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا تھا؟ آیت 40 سے دیکھتے ہیں۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ وہ کتنے تھے؟ اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اس وقت سے رسولوں کے تمام اعمال کو عید پینتیکوست کے دن پر پہلی برسات کے روح القدس کے وسیلہ طاقت ملی۔ آیت 43 سے جاری رکھتے ہیں۔ اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ پس 120 لوگوں نے عید پینتیکوست کے دن پر پہلی برسات کا روح القدس حاصل کیا تھا۔ اسی دن 3000 لوگوں نے توبہ کی اور نجات پائی، اور اس شاندار واقعے کے بعد ہر روز بے شمار لوگ توبہ کے لیے آئے اور بپتسمہ لیا اور خدا کے پاک فضل کی طرف لوٹے۔ ایسی حیران کن تاریخ مسلسل لکھی گئی تھی۔ انسانی نقطہ نظر سے ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ یسوع کے بارے میں منادی کریں گے جو مصلوب ہوئے تھے تو لوگ انہیں یہ کہتے ہوئے رد کر دیں گے کہ تم بھی ایسے عجیب مذہب پر ایمان رکھتے ہو۔ تاہم غیر متوقع طور پر 3000 کے قریب لوگوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا۔ اعمال کی کتاب کے باب 6 کی طرف جاتے ہیں۔ باب 6 آیت 1۔ ان دنوں میں جب شاگرد کیا ہوا تھا؟ بہت ہوتے جاتے تھے، چونکہ خدا نے انہیں ہر روز برکات بخشی تھی، اس لیے ان کی تعداد میں اضافہ ہونا لازم تھا۔ 7 آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ وہ کیا ہو گئے تھے؟ اس دین کے تحت میں ہو گئی، حتیٰ کہ کاہنوں کی ایک بڑی تعداد جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ایمان کے فرما بردار بن گئے اور سچائی کے تابع ہو گئے۔ ایسے غیر معمولی اور قابل ذکر واقعات رونما ہونے لگے۔ جیسے ہی خوشخبری اتنے مختصر عرصے میں دھماکہ خیز طور پر پھیلنے لگی تو اس وقت کا قائم کردہ مذہب یہودیت بہت کشیدہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا اگر ایسا ہی جاری رہا تو ہر کوئی یسوع پر ایمان لے آئے گا، ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے، اور یوں انہوں نے رسولوں کی منادی پر پابندیاں عائد کرنا شروع کر دیں۔ آئیں باب 4 آیت 17 دیکھتے ہیں۔ لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو، ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں، جیسا کہ رسولوں نے اعلان کیا تھا کہ توبہ کرو، بپتسمہ لو اور یسوع مسیح کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرو، تو بہت سے لوگ نجات حاصل کرنے میں شامل ہو گئے۔ اس سے یہودی برادری میں بحران کا بڑا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ پس انہوں نے انہیں خبردار کیا اور دھمکایا کہ لوگوں میں اس بات کو مزید پھیلانے سے باز آئیں۔ انہوں نے خوشخبری کے پھیلاؤ میں رکاوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو، ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں۔ پس انہوں نے بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ اس سے پہلے جب انہوں نے یسوع کو گرفتار ہوتے دیکھا تو انہوں نے کہا
میں یسوع کو نہیں جانتا، تاہم ان کے ہونٹ جو پہلے ان کا انکار کرتے تھے اب ایمان کے ساتھ ان کی گواہی دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں دلیر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم روح القدس کے وسیلہ دلیری حاصل کرتے ہیں۔ روح القدس کے اس زمانہ میں کون نجات دہندہ ہے اور ان کا نیا نام کیا ہے؟ ہم سب کو دلیری سے نئے نام مسیح آن سنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں کی گواہی دینی چاہیے۔ اس وجہ سے زبور کے مطابق ہمیں خدا پر اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا پر فخر کرنے والے بنے۔ ہمارے دل پہلے خالی تھے، لیکن خدا انہیں روح القدس سے بھر دیتے ہیں تاکہ ہم ان پر فخر کر سکیں۔ یہ وہ کام ہے جو خدا کر رہے ہیں۔ باپ کے زمانہ میں روح القدس سے تحریک پانے والے خدا یہوہ پر فخر کرتے تھے۔ بیٹے کے زمانہ میں روح القدس سے تحریک پانے والے یسوع مسیح پر فخر کرتے تھے۔ تو پھر روح القدس کے زمانہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس زمانہ میں روح القدس سے تحریک پانے والوں کو آسمانی باپ مسیح آن سنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں پر فخر کرنا چاہیے جو روح اور دلہن ہے۔ بوتل میں جو کچھ ہے اس پر انحصار کرتے ہوئے مظاہر اور نام مختلف ہیں۔ کیا ہم خدا کے فرزند نہیں ہیں جو آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے؟ خدا نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ہم پر اپنے فرزندوں کے طور پر مہر کی ہے۔ اگر آج خدا سے روح القدس حاصل کرنے والے اسے استعمال نہ کریں بلکہ اسے اپنے تک محدود رکھیں تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ہمیں سرگرمی سے روح القدس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جب پطرس نے روح القدس حاصل کیا اور فوراً اسے استعمال کیا تو کیا کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا جس میں 3000 روحوں نے توبہ کی اور نجات پائی؟ ہم زبور باب 20 سے دیکھتے ہیں جو ہمیں اپنے خدا پر فخر کرنا سکھاتا ہے۔ آئیں زبور کی کتاب باب 20 آیت 7 دیکھتے ہیں۔ باب 20 آیت 7۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم فخر کرتے ہیں پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ لوگ اپنے رتھوں، گھوڑوں، دولت یا اپنی تعلیمی کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں مختلف چیزیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں۔ کچھ اپنے بچوں پر، کچھ اپنی شریک حیات پر اور کچھ مختلف دیگر کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں۔ تاہم جو لوگ خدا سے روح القدس پاتے ہیں ان کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ خدا پر فخر کریں۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ آئیں زبور باب 34 کی طرف جاتے ہیں۔ زبور باب 34 آیت 2 دیکھتے ہیں۔ میری روح میں کیا کروں گا؟ خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ اگرچہ ہمیں شاید اس کا احساس نہ ہو پر اس دنیا میں بے شمار پریشان روحیں ہیں۔ خدا نے ان مصیبت زدہ روحوں کے لیے نجات کا نظام ترتیب دیا ہے کہ توبہ کریں اور خدا کا نام سن کر ان کی طرف رجوع کریں جن کا ہم فخر سے اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت شاگرد اور ابتدائی کلیسیا کے مقدسین یسوع کے مصلوب ہونے کے بعد ہمیشہ دروازہ بند رکھتے تھے کیونکہ وہ رومی سپاہیوں اور یہودیوں سے ڈرتے تھے۔ وہ بیرونی دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور محتاط رہتے ہوئے مکمل طور پر الگ تھلگ تھے۔ تاہم وہ یسوع مسیح کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے اور پھر 40 دنوں کے بعد کوہ زیتون سے اٹھائے جانے کے گواہ تھے۔ پھر 50ویں دن عید پینتیکوست کے دن پر خدا نے پہلی برسات کا روح القدس ان مقدسین پر نازل کیا جو مرکز کے بالا خانہ میں جمع تھے۔ تب مقدسین بدل گئے تھے۔ ہم مزید چھپ کر نہیں رہیں گے۔ سچائی کا چراغ پلنگ کے نیچے چھپنا نہیں چاہیے بلکہ اسے ظاہر ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں۔ جو پطرس سے شروع کر کے تمام رسول اور ابتدائی کلیسیا کے تمام مقدسین تعلیم دینے اور یسوع کے مسیحا ہونے کی خوشخبری کا اعلان کرنے سے ہرگز باز نہ رہے۔ وہ بیٹے کے زمانہ میں خدا پر فخر کرنے سے نہیں ہچکچائے تھے۔ اس لیے
ہمیں جو روح القدس کے زمانہ میں رہ رہے ہیں، اس زمانہ کے نجات دہندہ مسیح آن سنگ ہوں اور نئی یروشلم آسمانی ماں پر ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کی نسبت زیادہ فخر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح القدس کے زمانہ میں روح القدس کی قوت ابتدائی کلیسیا کے وقت کی نسبت 7 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ چونکہ خدا نے ہمیں 7 گنا زیادہ طاقتور روح القدس بخشنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ہمیں سچائی کے نور کو چمکانا چاہیے جو ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کے نور سے 7 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ آئیں باب 34 آیت 2 دیکھتے ہیں۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ یہ وہ ہے جو ہمیں اب کرنا ہے۔ ہم یرمیہ کی کتاب باب 9 کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے چراغوں کو مزید اپنے گھروں میں چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کو چمکنے دیں تاکہ تمام لوگ دیکھ سکیں۔ یرمیہ باب 9 آیت 23 دیکھتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ یہاں کیا خدا ہمیں اپنی حکمت پر فخر کرنے کو کہتے ہیں؟ کیا وہ قوی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنی قوت پر فخر کریں، یا مالداروں کو کہ اپنے مال پر فخر کریں؟ خدا نے کہا فخر کرنے والا خدا پر فخر کرے۔ آج سیون کے تمام خاندانی اراکین نے اپنی خالی بوتل روح القدس سے بھری ہے، تو پھر ہمیں کس پر فخر کرنا چاہیے؟ ہم خدا پر فخر کریں۔ ایسا کرنے سے ساری دنیا میں بے شمار پریشان حال روحیں زندہ ہو سکتی ہیں، اور ہم ان کے لیے خوشی، امید اور روشن مستقبل لا سکتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم تاریک اور مشکل وقت میں رہنے والے تمام لوگوں کو مسیح آن سنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں کے پاس آنے کی اجازت دے سکتے ہیں، جو اس زمین پر سچے نور کے طور پر آئے ہیں۔ صرف اسی سے ہم سب مل کر نجات کی برکت حاصل کر سکتے ہیں اور ابدی آسمانی گھر لوٹ سکتے ہیں۔ میں سیون کے تمام خاندانی اراکین سے ان کی اس سفر کو رہنمائی کرنے کا کہتے ہوئے آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔